یہ انتہائی صدمے کی بات ہے کہ 5 نونہالوں کو، بچوں کو ایک گڑھا جو کہ حکومت کی لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے، ایک عرصے سے یہاں پر ہے، اور اس میں واٹر بورڈ کی لائن جو مسلسل لیک کر رہی ہے اور پانی اس میں بھر رہا ہے۔ اب اس شدید گرمی میں بچے اسے اپنی تفریح اور سہولت سمجھ کے نہانے کے لیے اس میں چلے جاتے۔ انتظامیہ، حکومت، واٹر بورڈ، کسی کی طرف سے کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی، کوئی وارننگ نہیں ہے کہ یہ کتنا گہرا گڑھا ہے اور اس پانی میں جانا جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آج پوری دنیا کی توجہ اس گڑھے پر ہے۔ سیکٹر 7A سرجانی ٹاؤن میں 5 بچوں کو یہ گڑھا نگل گیا، ان کے والدین پر، ان کے بہن بھائیوں پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کا کیا حال ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اب اپنے بچوں کے جنازے اٹھائیں گے وہ اس رمضان کے مہینے میں۔ کورونا نے ویسے ہی کسر نہیں چھوڑی تھی، معیشت نے، مہنگائی، بے روزگاری سے لوگوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور اب اس پر یہ ستم بھی ہونا باقی ہے۔ اور یہ آئے دن ہو رہا، کہیں عمارتیں گر رہی ہیں جو کہ بلڈر مافیا کی بے حسی اور بلڈنگ کنٹرول کے شہری ادارے کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ بھی اگر یہاں بلڈنگیں بن رہی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کو اس گڑھے کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ گڑھا کسی عمارت بننے کے لیے کھودا گیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے اور وہ عمارت بنے۔ یہ گڑھا کیوں ہے؟ اور اگر عمارت نہیں بننی تو یہ گڑھا بھر جائے، اس کو ابھی بھر دیا جائے، نہ کہ قیمتی نونہالوں کی، بچوں کی جانیں جائیں جو ہمارے مستقبل کا معمار ہیں۔ ان کے والدین نے بھی اپنے آنکھوں میں کیا خواب سجائے ہوں گے، کیا امیدیں لگائی ہوں گی اپنے بچوں سے، اور جس طرح یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بھی کوتاہی ہے کہ گڑھا کیوں تھا 1 سال سے یا 2 سالوں سے، اور بلڈروں کی بھی کوتاہی ہے، بلڈر مافیا کی، کہ انہوں نے یہ گڑھا رہنے کیوں دیا۔ اور واٹر بورڈ کی لائن لیک ہو رہی تھی اور وہاں پانی جمع ہو رہا تھا۔ میں ان تینوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، بلڈر مافیا جنہوں نے گڑھا کھودا ہے، اور تیسرے نمبر پر کراچی واٹر سیوریج بورڈ، اور یہ سب کے سب حکومت سندھ کے انڈر میں ہیں۔ میں وزیر بلدیات ناصر شاہ سے کہوں گا کہ آؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو اور قبول کرو کہ یہ تمہارے محکموں کی بے حسی ہے جس کی وجہ سے آج میرے شہر کے 5 قیمتی مستقبل کے معمار نونہالوں کی جانیں گئی۔ میں تو ان کے والدین کو دلاسا دلا دوں گا، ان کے غم میں شریک ہو جاؤں گا، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کروں گا، تعزیت کر کے دعائیں مغفرت کر لوں گا۔ لیکن یہ جو برباد فیملیز ہیں، ان کو آگے کون دیکھے گا، ان کا کون پرسان حال ہے، اور جو بچے ہیں کون روکے گا انہیں ڈوبنے سے۔ 2 بچے ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ تو میرا مراد علی شاہ اور ناصر شاہ سے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ بلڈر مافیا ہو، بلڈنگ کنٹرول، یہ سب آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ آئیں برائے مہربانی اس علاقے کا دورہ کریں، وزٹ کریں اور کمپنسیٹ کریں، اس علاقے کو کمپنسیٹ کریں۔ جو بچے جہاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، ان کے والدین کو کمپنسیٹ کریں۔ جو بچے لاپتہ انہیں ڈھونڈے۔ کوئی انتظامیہ کا آدمی نہیں آیا، یہاں کے جو نمائندے ہیں، منتخب نمائندے، چاہے وہ MQM کے ہوں چاہے PTI کے ہوں، وہ بھی نہیں آئے۔ جو الیکشن لڑے، جو الیکشن جیتے یا ہارے، آج دکھ کی اس گھڑی میں اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ انہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ میں بھی اس رش لگانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب میں نے صبح سے یہ خبریں چل رہی ہیں اور کوئی نہیں آیا تو میں نے یہ اپنا فرض محسوس کیا کہ مجھے جانا چاہیے، اور میں بھی اپنی زندگی کا رسک لے کے آ رہا ہوں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے کہ ان کے سروں پر کوئی ہے۔ ہم اپنے شہر کو اس طرح یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ان کی سرپرستی کرنی ہے۔
ہمیں ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. واٹر بورڈ کو لگام دینی ہے, بلڈنگ کنٹرول کو لگام دینی ہے. یہ جو بلڈر مافیا ہے جو صرف پیسے کمانے کی ہوس میں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. میں آباد سے بھی کہوں گا, اگر یہ آپ کے ممبر تھے, یہ بلڈر جن کا گڑا ہے, جنہوں نے یہ کھودا ہے, تو آپ انہیں اپنی ممبرشپ سے انہیں ہٹائیں, ختم کریں انہیں. فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ کورونا کی جو ہے وہ سیاسی بندہ جا رہا ہے, وائرس تو رہا ہی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, سندھ حکومت کی جانب سے سخت اور کہیں پر نرم لاک ڈاؤن. لیکن یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ اب یہ بھی سرکاری کہا جا رہا ہے, سرکاری اور سیاسی ڈاکٹرز ہو گئے, کیونکہ 2 روز یا 3 روز قبل جو ہے وہ قائم علی شاہ کی 2 صاحبزادیاں ہیں جو گائنولوجسٹ ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی اپنی 2 اور ساتھیوں کے ساتھ, تو وہ کہنے لگے بڑا ہی خطرہ ہے اور تشویش پھیلا رہے ہیں. کیا واقعی ایسی تشویش ہے, خوفناک صورتحال ہے, یا پھر واقعی یہ ڈاکٹر سیاسی بھی بیچ میں آ گئے اور اس کو سیاسی اور ایک رقم جمع کرنے کا, تجوریہ بھرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ایک طرف؟ دیکھیں, مجھے تو آج بلایا یہ حب انسانیت, ایک یہاں بہت پرخلوص متحرک NGO ہے جو کام کر رہی ہے, عمران شاہ صاحب, مفتی عمران شاہ صاحب, اور یہ آسیہ لودھی ویلفیئر ٹرسٹ. یہ بچے پہلے بھی مجھے بلا چکے ہیں, یہ راشن بانٹ رہے ہیں, یہ بھی یہی محنت کر رہے ہیں, راشن بانٹ رہے ہیں. ڈاکٹر غوث, ڈاکٹر ضیاء بھی یہاں موجود ہیں جن کا کلینک ہے, ڈاکٹر عزیز, تو میں ان سب کے ساتھ ہوں. اور پھر میرے یہاں رانا شریف بھائی میرے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ اسد ہیں جو میرے ساتھی ہیں. تو میں اپنے رضاکاروں کارکنوں کے ساتھ آیا ہوں اس کام میں مدد کرنے کے لیے, ان کو دلاسا دینے, ان کو تسلی دینے. یہ جو کورونا پہ اگر سیاست ہو رہی ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو اللہ کا ایسا عذاب آئے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. اگر ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے, ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں کم از کم ڈاکٹر باری اور ان کی ٹیم کو سنجیدہ ٹیم سمجھتا ہوں. وہ ایک بہت اچھا ادارہ چلا رہے ہیں اور ان کی وارننگ میرے لیے کافی ہے. تو وارننگ ہے, 10 باتیں ہیں کہ گرمیاں جہاں ہیں وہاں کورونا کمزور پڑ جاتا ہے, اللہ کرے ایسا ہو. کسی تھیوری میں جان نہیں ہے, یہ مرض پوری ابھی ہمارے یہاں وہ اسپائک نہیں آئی ہے جو امریکہ, اٹلی, اسپین, فرانس اور برطانیہ میں آئی. تو ہمیں احتیاط تو کرنی ہے. تو جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات صحیح ہے, ہمیں ان ڈاکٹرز کے مطابق پالیسی بنانی ہوگی. لاک ڈاؤن کی بھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی, جزوی یا مکمل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی فرض ہے کہ معیشت کے لیے کیا راستے نکالیں, لوگوں کو راشن کیسے پہنچے گا. یہ صرف یہ بچے جو ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیں یا یہ حب انسانیت کے, یہ کمیونٹی کے رضاکار, صرف ان کا کام نہیں ہے. ان کے ذریعے سے حکومت کو بھی 8 ارب کا راشن ان کے ذریعے سے تقسیم ہونا چاہیے اس علاقے میں بھی. حکومت آگے کون سا تیر مار لے گی, ان کو کیا معلوم کس محلے میں راشن چاہیے, کس میں نہیں چاہیے, کہاں بے روزگار ہے, کہاں بھوکے ہیں لوگ. تو یہ ساری باتیں بھی حکومت کو ان رضاکاروں کے ذریعے سے کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور میں ان لوگوں کی داد رسی, ہمدردی, تعزیت اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آیا ہوں, اور انہیں شاباش دیتا ہوں جو یہاں سیاسی کارکنان جن کے بھی, اور جو سماجی کارکنان یہ جو مختلف ویلفیئر ٹرسٹ کے اور حب انسانیت کے, آسیہ لودھی ویلفیئر ٹرسٹ اور حب انسانیت کے کام کریں, اور جو سیاسی کارکنان ہیں, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں.